बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खानदान की रिवायत थी कि पहली औलाद हमेशा बेटा ही हो। अगर बेटी हुई तो उसको दरिया में डाल देते। मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी जो बज़ाहिर बहुत पढ़े लिखे थे पर जालिम भी। मैं उनकी इस रिवायत के खिलाफ थी। तभी जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो बेटी आई। मैंने डॉक्टर को बहुत सारी रिश्वत देकर कहा कि कह देना मुर्दा बेटी हुई थी, फेंक दी और फिर अपनी बेटी खास मुलाजमा को दे दी। अब वो दिन में छुपाकर उसे मेरे पास ले आती, मैं उसे प्यार करके दूध पिलाती। वक्त देखते देखते गुजर गया और मेरी बेटी जवान हो गई, लेकिन पांव तले ज़मीन निकल गई जब मेरे देवर ने मेरी बेटी यानी अपनी ही भतीजी को पसंद कर लिया और उससे। मेरा नाम रुकैया है और मैं एक पसमानदा से गांव में रहती हूँ जहाँ इस जदीद दौर में भी फरसूदा रवायात का रवाज है। हमारे गांव में ये रीत बरसों से चली आ रही थी कि पहली औलाद बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हो जाती तो उस नन्ही सी जान को दरिया में फेंक दिया जाता था और ऐसा करते हुए फेंकने वाले का दिल कांपता तक न था, ना ही हाथ। मैं भी इस पसमानदा गांव के एक छोटे से घर में पैदा हुई। हमारे गांव की बेटियों की किस्मत हमेशा से ही खराब थी, लेकिन मेरी अच्छी किस्मत ये हुई कि मैं 2 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मेरा नंबर तीसरा और आखिरी था। मेरे माँ बाप की पहली और दूसरी औलाद बेटा थी, इसलिए जब तीसरे नंबर पर बेटी यानी कि मैं पैदा हुई तो मुझे जिंदा रखा गया। गांव के जिन घरों में बेटियां थीं जो किस्मत से जिंदा बच चुकी थीं, उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक होता था। तमाम लोगों को औलाद की सूरत में सिर्फ बेटा अजीज था जो इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाला था, और बेटी को ज़माना जहलियत की तरह पाँव की जूती से ज़्यादा तवज्जो न दी जाती थी। गांव के सब बाप लोगों की तरह मेरे अब्बू भी मेरे मामले में वैसे ही थे। मुझे कभी बाप का प्यार ना मिला, न भाइयों का। मेरे भाई भी बिल्कुल मेरे अब्बू जैसे हो गए थे, वैसे ही सख्त और औरत को कमतर मखलूक समझने वाले। मेरा ख्याल रखने वाली सिर्फ एक ही हस्ती थी और वो मेरी माँ थी। अब्बू इनका भी लिहाज नहीं करते थे, लेकिन फिर भी वो मुझे खुद अब्बू से मार खा के अब्बू की मार से बचा लिया करती थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे अब्बू और भाइयों जैसे सारे ही मर्दों से डर लगने लगा था। अब्बू बात बे बात लड़ाई करते थे और मैंने अपना बचपन यही देखते हुए गुजारा था कि अब्बा हर किसी का गुस्सा मेरी अम्मी पर निकालते थे, और फिर जब भाई थोड़े बड़े हुए तो अब्बा की देखा देखी पहले वो कहीं का भी गुस्सा हो मुझ पर निकालते थे और आहिस्ता आहिस्ता वो अम्मी से भी बदतमीजी पर उतर आए थे। दोनों अब्बा के चहीते थे। अब्बा इनको खुद स्कूल छोड़ने जाते और खुद लेकर भी आते थे। हर दिन अब्बू गांव के मशहूर ढाबे से गोश्त और मुर्गी के बने लवाजमात लाते थे और फिर अब्बा और दोनों भाई बैठकर खाते थे। हम दोनों माँ बेटी को किसी गिनती में नहीं रखा जाता। मैं अम्मी से फरमाइश करती कि जो खाना भाई खाते हैं मैंने भी वैसा खाना खाना है, लेकिन मेरी किस्मत में वो अच्छा खाना नहीं था क्योंकि मैं बेटी थी और गांव के रवाजों के मुताबिक मेरा किसी भी अच्छी चीज़ पर हक न था। हमारे गांव में एक ही स्कूल था जो गांव के चौधरियों की मलकियत था और इसमें शहर से उस्ताद आते थे पढ़ाने के लिए। वो स्कूल सिर्फ लड़कों के लिए था और गांव के सब बाप लोग अपने बेटों का मुस्तकबिल चौधरियों के बेटों की तरह शानदार बनाने के लिए उन्हें स्कूल में भेजते थे और ख़ुद दिन भर झुलसती धूप में कड़ी मेहनत करके स्कूल की फीस भरते थे। हमें नहीं पता था वो स्कूल सरकारी है या नहीं, क्योंकि चौधरी कहते थे ये स्कूल उनका है और उनकी हर चीज़ की गांव वालों को पूरी कीमत चुकानी पड़ती थी। खुद चौधरी का सबसे बड़ा बेटा शामिल साईं इसी स्कूल से मैट्रिक शानदार नंबरों से करने के बाद अमेरिका पढ़ने के लिए चला गया था और उसके जाते ही सब बाप लोग भी ये ख्वाब देखने लगे कि उनके बेटे भी ऐसे ही अमेरिका चले जाएं और जब वापस आएं तो अपने बाप को चौधरी के बराबर ला खड़ा करें। मुख्तसर इतना कि सब बाप लोग बेटों में अपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढे बैठे थे। भाइयों की देखा देखी मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी स्कूल जाऊं। भाइयों के जैसे बैग कंधों पर डालकर कॉपियां किताबों में खोई मैं भी स्कूल की 4 दीवारी में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। हमारे घर की दीवारें बहुत ऊंची थीं और जितना आसमान देखा था मैंने घर की 4 दीवारी से ही देखा था। पहली बार जब मैं बाहर सड़क पर खेलने निकली थी
तो अब्बा बेदर्दी से मुझे मारते हुए घर वापस लाए थे और अम्मा की गोद में पटकते हुए कहा था कि आइंदा से घर से बाहर नजर नहीं आनी चाहिए, वरना खुदा की कसम बोटी बोटी करके दरिया में बहा दूंगा। हमारे गांव के वैशी मर्द जो कुछ कहते थे तो कर गुजरते थे। अम्मा डर गई और इसी डर से फिर कभी मुझे घर के दरवाजे पर भी खड़ा ना होने दिया था। मैंने बचपन से लड़कपन की दहलीज पर कदम रखा, लेकिन मैंने कभी घर से बाहर कदम न रखा था। मेरा नया नया जवान होता दिल हर वक्त बाहर की दुनिया देखने को मचला करता था, लेकिन बाहर की दुनिया मुझ पर हराम थी। मेरा सारा बचपन और लड़कपन घर के अंदर गुजर गया और अब जवानी की दहलीज पर आ पहुंची थी। अब्बा ने अम्मा को कह दिया, जो पहला रिश्ता आए उसी से ब्याह दो लड़की को, वरना उम्र निकल जाएगी इसकी। अम्मा अब्बा की बातों पर सिर्फ हाँ में सर हिलाने के सिवा कर भी क्या सकती थी। मैं 17वें साल में लगी तो मेरे ताया अपने दुनिया जहां के निकम्मे बेटे का रिश्ता मेरे लिए ले आए। मेरे अब्बा की तरह ताया को भी लगता था कि उनकी इकलौती औलाद यानी कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और इसी मकसद के लिए उन्होंने अपने बेटे को चौधरियों के स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था और महीने की महीने फीस के नाम पर एक भारी रकम स्कूल में देते थे। लेकिन बेटे को जैसे कोई फिक्र ही ना थी। सालों इतने पैसे लुटाने के बावजूद वो 5वीं पास न कर पाया था, इसीलिए स्कूल से निकलकर अपने बाप के साथ कामकाज करने लगा था। और वहीं काम करते करते वो पास के गांव में तोवाइफों की कोठी का शौकीन हो गया और हर रात वो गांव से गायब रहता और हर सुबह वो नशे में धुत तवाइफों की कोठी के बाहर पड़ा होता था, जहां से ताया उसे उठाकर घर लाते थे। लेकिन फिर भी उसे कहते कुछ न थे, क्योंकि वो लड़का था और लड़के को थोड़ा गुस्सा दिखाओ वो ज्यादा दिखाता है और माँ बाप से बदजन हो जाता है। और ताया जी अपने बुढ़ापे के सहारे को खुद से बदजन नहीं कर सकते थे और उसकी जवानी को संभालने के लिए उन्हें अपने आवारा बेटे के लिए एक बीवी चाहिए थी, जो मेरी सूरत में मिल रही थी उन्हें, क्योंकि मेरे अब्बा भी जल्द से जल्द मेरे बोझ को अपने सर से उतार फेंकना चाहते थे। और जैसे ही ताया ने रिश्ते की बात चलाई तो अब्बा ने एक बार सोचना तक गवारा न किया और फौरन से उन्हें रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बावजूद इसके कि अब्बा जानते थे कि ताया जी का बेटा तवाइफों के चक्रों में पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा नशई और आवारा है। अब्बा को इस सब से कोई मतलब न था, उन्हें सिर्फ मुझे ब्याहने से मतलब था। इसलिए उन्होंने अगले महीने की कोई तारीख मेरी शादी के लिए तय कर दी। मैंने अम्मा से कहा कि वो अब्बा को समझाएं, लेकिन अम्मा भी मेरी तरह बेबस थी। वो भी किस्मत की मारी औरत थी, मेरे लिए क्या ही कर लेती। सो दोनों चुप हो गए। मैं जिंदगी से बहुत तंग आ गई थी और अगर मेरा बस चलता तो मैं खुद को जान से मार डालती, क्योंकि आगे की सारी जिंदगी पल पल मरना ही तो था इस बदनामे ज़माना शख्स की बीवी बनके। इन्हीं दिनों मेरे दोनों भाइयों का मैट्रिक का रिजल्ट भी आने वाला था, जिसमें अरसा 4 साल से वो फेल पर फेल हुए जा रहे थे। लेकिन अब्बा ने फैसला कर ही लिया था कि कुछ भी हो जाए वो मेरे भाइयों को मैट्रिक ज़रूर करवाएंगे, और इसके लिए अब्बा ने पैसा पानी की तरह बहा दिया। और फिर नौबत ये आ गई कि घर का राशन ख़त्म हुए भी हफ्तों हो गए, लेकिन अब्बा को तो कोई फिक्र ना थी। उन्हें फिक्र थी तो अपने बेटों की, जिनके लिए वो पुरताइश खाना लेकर आया करते थे, और फिर इनकी प्लेटों में बच जाने वाला खाना हम दोनों माँ बेटी के नसीब में आता था। मैट्रिक का रिजल्ट आया तो बड़ा भाई इस बार फिर फेल हो गया, लेकिन इससे छोटे वाले भाई ने 4 साल एक ही क्लास की तकरार के बाद मैट्रिक पास कर ली थी और अब अब्बा उसे चौधरियों के बेटे की तरह अमेरिका भेजना चाहते थे। लेकिन उसके लिए लाखों रुपए दरकार थे जो अब्बा के पास नहीं थे। वो पहले ही बहुत ज्यादा रकम भाइयों की पढ़ाई पर खर्च कर चुके थे, लेकिन फिर भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार न थे कि वो चौधरियों की तरह अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। चौधरियों के बेटे ने बोर्ड में टॉप किया था, इसलिए फ्री में पढ़ने अमेरिका गया और मेरे भाई ने बमुश्किल C ग्रेड में पास किया था मैट्रिक। अब्बा ने ताया से बात की कि वो उन्हें कुछ पैसे दे दें, क्योंकि वो उन्हें फ्री में मुझ जैसी सुगड़ और ब्लाक की खूबसूरत बेटी दे रहे थे। और ये सच था कि मैं बेइंतहा खूबसूरत थी, जो देखता वो देखता ही रह जाता था। लेकिन ताया ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अब्बा मुझे बोझ समझकर जल्द से जल्द सर से उतारना चाहते हैं और बोझ की कीमत अदा नहीं की जाती। इन्हीं दिनों मेरी पुप्पी का इंतकाल हो गया और पहली बार मैं बरसों बाद
گھر سے باہر نکلی تھی میں نے پہلی بار اتنا بڑا آسمان اور دور تک پھیلی زمین دیکھی تھی۔ میں اماں کے ساتھ ہی بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر چادر کے پلو سے نقاب کر کے چلی گئی۔ پھپھو کا جنازہ اٹھا تو ابا نے فوراً سے اماں کو آنکھیں دکھا کر کہا کہ گھر دفع ہو جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ ابا ایسے ہی کہا کرتے تھے، اماں کو تیری بیٹی، جیسے میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ اور بھائی بھی میرے بارے میں بات کرتے اماں سے یوں ہی کہا کرتے تھے، اماں تیری بیٹی، جیسے میں ان کی بہن ہی نہ ہوں۔ اماں مجھے لیے پھپھو کے گھر سے باہر نکلی اور ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا گھر جانے کو۔ میں آج کے دن پورا گاؤں گھومنا چاہتی تھی، کیونکہ آج کے دن کے بعد مجھے پھر سے قید ہو جانا تھا۔ اماں سختی سے میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ تبھی سامنے سے آتی بہت خوبصورت اور بڑی گاڑی کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا، لیکن ست شکر کی گاڑی والے نے بریک مار دی اور میں بچ گئی۔ لیکن میرے ہاتھ سے نقاب والا پلو چھوٹ گیا اور گاڑی میں بیٹھا شخص پتھر کا ہو گیا۔ وہ گاڑی جس قدر خوبصورت تھی، گاڑی والا اس سے بڑھ کر تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹ کر فوراً سے اپنا پلو منہ پر ڈالا اور اماں کے ساتھ تیز تیز چلنے لگی تھی، لیکن وہ گاڑی پیچھے بہت دیر تک کھڑی رہی تھی۔ ہم گھر پہنچے تو میں نے اماں سے پوچھا، یہ گاڑی والا کون تھا؟ تو اماں نے بتایا، یہ چودھریوں کا بیٹا ہے جو امریکہ سے پڑھ کر کچھ دن پہلے ہی آیا تھا۔ وہ واقعی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس کے خیال آنے لگے اور اگلے دن میں نے دیکھا کہ چودھریوں کی لمبی لمبی گاڑیاں ہمارے گھر کے آگے آ رکی تھیں، اور پھر میں نے سنا کہ بڑے چودھری صاحب اپنے امریکہ پلٹ بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے، اور ساتھ وہ بھی آیا تھا۔ ابا نے انہیں بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، تو بدلے میں بڑے چودھری صاحب نے نوٹوں سے بھرا بیگ ابا کی طرف اچھالا، جسے دیکھتے ہی ابا نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ میں نے سنا تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنا خوبرو نوجوان میرا رشتہ لے کر آیا ہے، اور اس نے تو ابا کی بولتی بھی بند کروا دی تھی۔ بڑے چودھری صاحب ایک ہفتے بعد نکاح کا کہہ کر گئے تھے، اور چودھری کا بیٹا چودھری شامل ابا کو سختی سے تلقین کر کے گیا تھا کہ یہ جو ایک ہفتہ میری امانت آپ کے پاس ہے، تو اس امانت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ابا کا منہ تو نوٹوں سے بھرے بیگ نے بند کر دیا تھا، اور جب تایا نے سنا تو وہ لڑنے گھر پہنچ گئے، اور جب ابا سے لڑ کر تھک گئے تو توپوں کا رخ میری طرف موڑ دیا کہ ضرور میرے ہی کردار میں جھول ہے، میں نے ہی شامل چودھری کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا ہوگا۔ اور اس دن پہلی بار ابا میرے لیے لڑے تھے اور تایا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بھلے وہ سب شامل چودھری کے دیے پیسوں کا اثر تھا، لیکن مجھے اس دن ابا بہت اچھے لگے تھے۔ میرے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ساتھ بھائی کے امریکہ جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شامل چودھری کی دی ہوئی رقم سے ابا کے سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ آخر ایک ہفتہ گزرا اور نکاح والا دن بھی آ پہنچا۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر شامل چودھری کے نام کر دیا گیا، اور پھر میں شامل چودھری کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ان کی حویلی چلی آئی تھی۔ حویلی میں ہر شخص کا حلیہ اور رکھ رکھاؤ ہمارے گھر سے مختلف تھا۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر تھا، نہ پورا خاندان ہی پڑھا لکھا تھا، لیکن ایک خاندانی روایت ان میں بھی موجود تھی کہ پہلی اولاد ہر صورت بیٹا ہی چاہیے تھی۔ جب مجھے شامل چودھری کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلا بچہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ شامل چودھری اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اس کی پیدائش کے برسوں بعد پھر بڑے چودھری صاحب کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تھی، اور ان کا چھوٹا بیٹا صرف 5 سال کا تھا۔ میں نے ملازموں سے سنا کہ شامل چودھری سے پہلے بڑے چودھری صاحب کے ہاں آگے پیچھے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، جنہیں پیدا ہونے کے کچھ منٹ بعد ہی دریا میں بہا دیا گیا تھا، کیونکہ روایت کے مطابق پہلا بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے تک خوش تھی کہ میں جہلانہ روایتوں سے نکل آئی ہوں، تو میں غلط تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ہر خاندان کی روایت، اور چودھریوں کے خاندان میں بھی برسوں سے یہی سب چلا رہا تھا۔ البتہ شامل چودھری اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی اور اپنی ماں کی بات نہیں دہرائی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور میں بھی اس کی سنگت میں کافی خوش تھی۔ حویلی کے باقی سب لوگ بھی بہت اچھے اور ملنسار تھے۔ اماں مجھ سے ملنے آئیں تو مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شادی کو 2 ماہ گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سنتے ہی حویلی میں خوشی کا سما بن گیا، اور پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔
شامل چودھری کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور میں بھی اس خبر سے بہت خوش تھی، لیکن میری وہ خوشی تب خوف میں ڈھل گئی جب شامل چودھری کے چچا کے بیٹے کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی حویلی میں خاموشی چھا گئی، جس کو کچھ دیر بعد بھابھی کی چیخوں نے توڑا تھا۔ وہ روتی چلاتی رہی تھی، لیکن ان کی نہ سنی گئی اور بڑے چودھری صاحب نے ان کی ننھی جان کو دریا میں پھینک دیا۔ بڑے چودھری صاحب بہت نرم گو تھے، لیکن جب غصے میں آ جاتے تو کوئی ان کو قابو نہ کر پاتا تھا۔ اس دن حویلی میں ماتم جیسی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ جب شامل چودھری کمرے میں آیا تو میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور اپنے خوف کو بیان کیا، تو وہ بھی چپ رہا۔ وہ پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ خاندانی روایتوں کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھریوں کا پورا خاندان پڑھا لکھا تھا، لیکن اپنے خاندان کی ایک فرسودہ رسم کو ختم کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس دن شامل چودھری نے مجھے کوئی تسلی نہ دی، کیونکہ وہ بھی میری طرح ڈرا ہوا اور بے بس تھا۔ دوسرے دن جب وہ میرے روٹین چیک اپ کے لیے مجھے شہر کے ہسپتال لے گیا تو میں نے چیک اپ کے دوران ڈاکٹرنی سے کہا کہ وہ میرا الٹرا ساؤنڈ بھی کر دے۔ میں نے اس سے اپنی ساری مشکل بیان کی تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے جو بات بتائی، اس نے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سارے خدشات سچ ہو گئے تھے۔ وہ ننھا وجود جو میرے اندر پل رہا تھا، وہ بیٹی تھی جسے پیدا ہوتے ہی دریا میں پھینک دیا جانا تھا، کیونکہ وہ قصوروار تھی اور اس کا قصور پہلی اولاد ہونا تھا اور سب سے بڑھ کر بیٹی ہونا تھا۔ میں نے ڈاکٹرنی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ شامل چودھری کو یہ بات ہرگز نہ بتائے، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا جس نے مجھے نچوڑ دیا تھا۔ میرا دل کٹ رہا تھا اور میں کسی صورت بھی اپنی بیٹی کو یوں مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے ایک پلان ترتیب دیا اور حویلی کی ایک ملازمہ کو اس پلان میں شامل کر لیا اور بدلے میں اسے بہت سارے پیسے دیے۔ وہ ملازمہ بیوہ تھی اور اس کا ایک 4 سال کا بیٹا تھا۔ اس کی بھی ایک بیٹی کو اس کے شوہر نے یوں ہی دریا میں پھینکا تھا اور وہ میری تکلیف کو سمجھتی تھی، اس لیے وہ میری مدد کو تیار ہو گئی اور حویلی سے چند مہینوں کی چھٹی یہ کہہ کر لے کر چلی گئی کہ دوسرے گاؤں میں اس کی خالہ زاد کے ہاں بچہ ہونے والا ہے اور اسے اس کی ضرورت ہے۔ چھٹی ملتے ہی وہ شہر چلی گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد میری طبیعت بگڑی تو شامل چودھری مجھے ہسپتال لے گیا۔ اس بار سب کو یقین تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، لیکن ایک میں تھی جو جانتی تھی کہ ایک بدقسمت بیٹی نے جنم لینا ہے۔ میں نے ڈاکٹرنی کی بہت منت سماجت کر کے اپنے پلان میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ نومولود مردہ بچی کا انتظام کرے، جسے میری بچی کی جگہ رکھ لے اور میری بچی ملازمہ کو دے دے۔ وہ میری تکلیف اور مجبوری کو سمجھ گئی تھی، اس لیے ڈاکٹرنی نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کسی کی مردہ بچی میرے گھر والوں کو پکڑا دی کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری زندہ بچی کو وہ ملازمہ سب کی نظروں سے بچا کر لے گئی تھی۔ بیٹی کی خبر سنتے ہی سب کے چہرے اتر گئے تھے، لیکن سب نے شکر ادا کیا کہ چلو مردہ بیٹی ہوئی ہے، اور پھر اس مردہ بچی کو بھی گاؤں کے دریا کی نظر کر دیا گیا۔ وہ دریا جانے کتنی بچیاں نکل چکا تھا، لیکن ابھی تک یوں زور و شور سے بہتا تھا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ اس دریا کی بھوک مرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ہوش میں آتے ہی بہت چلائی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اسے خود سے دور کر دیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ زندہ رہے۔ شامل مجھے واپس حویلی لے آیا اور کچھ دن بعد ہی وہ ملازمہ بھی واپس آ گئی اور ساتھ میری بچی بھی لائی تھی۔ وہ سب سے کہہ دیا تھا کہ اس کی خالہ زاد جڑواں بیٹے اور بیٹی پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اور اس کے سسرالیوں نے بیٹا رکھ لیا اور بیٹی کو اس کے حوالے کر دیا تھا، جسے وہ اپنی بیٹی بنا کر لے آئی تھی۔ جیسے میں نے کہا تھا اس نے ویسے ہی کیا اور پھر میری بیٹی زندہ بچ گئی۔ ملازمہ دن کو سب کی نظر سے بچا کر اسے میرے کمرے میں لاتی، جہاں میں اسے دودھ پلاتی اور بہت سیارہ پیار کرتی تھی۔ میری بیٹی بالکل میرے جیسی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بالکل شہزادیوں جیسی، لیکن اس کی قسمت میں میری طرح خواری لکھتی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام پریسا رکھا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار تو میں ڈر سے کانپنے لگی تھی، لیکن جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس بار میری مامتا کو زخمی نہیں ہونا پڑے گا، اور پھر میرے ہاں بیٹا ہوا۔ پوری حویلی میں چراغاں کیا گیا اور گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔
شامل اور میں تو اپنے ننھے منھے بیٹے کو دیکھتے اور پیار کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن ایک کسک تھی دل میں کہ کاش میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھ پاتی۔ بڑے چودھری صاحب نے بیٹے کا نام چودھری قاسم رکھا تھا۔ قاسم کے بعد ہمارے ہاں ایک اور بیٹا ابراہیم ہوا تھا، لیکن پریسا کے بعد خدا نے کوئی رحمت نہ دی ہمیں۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا۔ ہم جوان بوڑھے اور بچے جوان ہو گئے، لیکن خاندانوں کی وہ فرسودہ روایات آج بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ قاسم اور ابراہیم شامل کی طرح تھے، بہت اچھے اور نرم گو۔ شامل نے کبھی غصہ نہ کیا تھا، اور اس کا ہی اثر تھا کہ قاسم اور ابراہیم بھی غصے سے دور تھے۔ حویلی کا ہر شخص قاسم اور ابراہیم سے پیار کرتا تھا، اور اپنے سے چند سال ہی بڑے چچا دالم چودھری سے ان کی بہت بنتی تھی۔ دالم تھا بھی بڑے چودھری صاحب کا بیٹا، لیکن اعداد و اطوار ان سے بہت مختلف تھی۔ پریسا بھی جوان ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے۔ سب کے سامنے وہ مجھے چوہدرانی کہتی تھی، اور اکیلے میں ماں کہہ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی میں نے اسے خود سے دور اس کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ پریسا بہت خوبصورت تھی، اور جوان ہوتے ہی وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اور ایک دن وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو جائز تھا ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ شامل چودھری کے چھوٹے بھائی دالم چودھری نے پریسا کو دل دے دیا، اور وہ اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ پریسا ایک دن میرے پاس آئی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے گلے لگ کر اس نے مجھے بتایا کہ دالم چودھری ان دنوں اس کو اٹینشن دینے لگا ہے، اور وہ جہاں بھی ہو دالم چودھری وہاں پہنچ جاتا ہے، اور آج تو دالم چودھری نے اسے پھول پیش کر دیا تھا۔ پریسا خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اپنا اور دالم کا رشتہ جانتی تھی۔ دالم چودھری چچا تھا اس کا محرم تھا، اور وہ یہ سب کرے جائز نہیں تھا، لیکن دالم بھی کیا کرتا، وہ نہیں واقف تھا اپنے اور پریسا کے رشتے سے۔ پریسا کی باتیں سن کر میں بھی سہم گئی تھی کہ اگر دالم نے پریسا سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی تو کیا ہوگا، اور پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے خدشات نے حقیقت کا روپ لے لیا۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد دالم چودھری نے اپنے ماں باپ یعنی میرے ساس سسر سے بات کر لی کہ وہ پریسا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ملازم کی بیٹی تھی۔ پہلے تو میرے ساس سسر نے انکار کیا، لیکن پھر دالم کے بے حد اصرار پر وہ مان گئے، اور کھانے کی ٹیبل پر یہ بات کر لی۔ کھانا کھاتے میرے ہاتھ شل ہو گئے، اور اس وقت ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس فرش پر گر گیا تھا۔ ملازمہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی، اور میں نے بھی خود کو سنبھالا اور پریسا میں نکس نکالنے شروع کیے، لیکن دالم چودھری اپنے ماں باپ کو منا چکا تھا، اور اب وہ باقاعدہ ملازمہ سے رشتہ مانگنے والے تھے۔ میں نے 2-3 دن تک باقاعدہ اس رشتے کا بائیکاٹ کیا، لیکن میری کسی نے نہ سنی تھی، اور شامل چودھری مجھ سے پوچھتا ہی رہ جاتا کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، لیکن میں اسے کیا کہتی یا کیا بتاتی۔ وہ سچائی جو میں نے پریسا کو بچانے کے لیے چھپا رکھی تھی، وہ بتا دیتی تو سب پریسا کو مار ڈالتے، اور میں اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اور دوسری طرف پریسا اور وہ ملازمہ بھی سخت پریشان تھیں۔ بڑے چودھری صاحب نے رشتہ مانگا تو ملازمہ کیسے انکار کرتی، مجبوراً ہاں کرنا پڑی تھی، اور ایک دن دھوم دھام سے پریسا اور دالم چودھری کی منگنی کر دی گئی، اور شادی 2 مہینے بعد طے پائی تھی۔ پریسا کا رو رو کر برا حال تھا، اور میرا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ اب آگے کروں تو کیا کروں، اپنی پریسا کو کہاں لے کر جاؤں۔ میں کسی کو اس کی سچائی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اگر بتا دیتی تو سب ختم ہو جاتا۔ میری طبیعت ان دنوں بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا، اور شادی کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ حویلی میں خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ قاسم اور ابراہیم بہت خوش تھے دالم چودھری کی شادی کے لیے، اور خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ مجھے بھی میری ساس تیاریوں میں حصہ لینے کا کہتی، لیکن یہ سب دیکھ کر کہ مجھے چکر سے آنے لگتے تھے، اور میں وہیں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مجبوراً مجھے کہنا چھوڑ دیا تھا سب نے، اور میری وجہ سے شامل چودھری بھی ان دنوں کافی پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ 1-2 بار مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا، لیکن میری طبیعت سنبھلنے کی جگہ بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور اب تو میں نیند میں بڑبڑانے بھی لگی تھی۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور دوسری طرف میری صحت زوال پذیر ہو رہی تھی۔ میری خراب طبیعت میں ہی 2 ماہ گزر گئے، اور شادی کے دن آ پہنچے۔ پریسا میرے گلے لگی روتی رہتی تھی کہ ماں کچھ کر کے اتنے بڑے گناہ سے بچا لو،
लेकिन मुझे तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। मेहंदी माइयों के फंक्शन खत्म हुए तो निकाह का दिन आ गया, लेकिन आइन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि खुशियों भरी हवेली में वीरानी छा गई और मेरा वीरान दिल एकदम से खुश हो गया था। निकाह वाले दिन परीसा और वो मुलाजमा जो परीसा को संभाल रही थी अपने बेटे और परीसा समेत हवेली से गायब थी। दोनों को बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो ना मिली और यूं दालिम चौधरी का निकाह होते होते रह गया। एक तरफ तो मैं खुश थी कि खुदा ने गुनाह से बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिल बहुत डरा हुआ था कि न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई। कुछ दिन तक तो हवेली का हर शख्स उनको ढूंढता रहा, फिर थक कर सब ने हार मान ली और तभी शामिल चौधरी ने अपना फैसला सुनाया कि वो मुझे और कासिम और इब्राहिम को लेकर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रहा है। मुझे उसका ये एकदम वाला फैसला समझ न आया था और मैं जाना भी नहीं चाहती थी। मैं अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। हम सबसे रुखसत लेकर एयरपोर्ट आए और वहाँ से अमेरिका आ गए। शामिल ने बताया था कि जब वो अमेरिका में रहता था तभी उसने अपना घर ले रखा था, जहाँ अब हम सब रहने वाले थे। हम एयरपोर्ट से सीधा घर आए और घर आकर जिसको मैंने देखा तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैं उसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। वो परीसा थी जो दौड़कर मेरे गले आ लगी थी और उसके साथ वो मुलाजमा भी थी। मैंने शामिल की तरफ देखा तो ये सारा प्लान उसका था। वो जान चुका था कि परीसा हमारी बेटी है और बिना किसी पंगे के उसे वहाँ से निकालने का यही तरीका था। मेरी तरह इब्राहिम भी परीसा को वहाँ देखकर हैरान था, जबकि कासिम और शामिल मुतमईन थे क्योंकि ये सारा उनका ही किया धरा था। शामिल ने मेरी और परीसा की बातें सुन ली थी और तब से ही उसने कोशिश शुरू कर दी और निकाह वाले दिन फ्लाइट मिल गई, जिस पर उसने परीसा को मुलाजमा के साथ अमेरिका रवाना कर दिया और अब आते हुए एक ख़त भी छोड़ाया था जिसमें सब सच्चाई लिखी हुई थी और अहद भी था कि वो अपनी बेटी तो क्या, अब गांव के किसी शख्स को अपनी बेटी को यूं मार देने या जीते जी मार देने की इजाज़त नहीं देगा। मुझे शामिल पर बहुत प्यार आया था जो मेरा हमसफ़र था और उसका साथ मेरे लिए बाइसे फ़ख्र था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।